نتیجہ یہ ہے کہ تقویٰ ملتا ہے۔ اور یہ گنتی کے دن ہیں جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے اور جنہوں نے گنتی ہے ان کو اذن ہے کہ وہ قضا کر لیں اور اگلے دنوں میں رکھ لیں۔ ہاں جو طاقت نہیں پاتے ایسے بوڑھے ضعیف کمزور جو روزہ رکھ ہی نہیں سکیں گے بعد میں بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا ایک روزے کے بدلے میں کھانا۔ وہ رقم دینا چاہے، ایسا شاکفانی ہے بوڑھا ہے کہ اس کے صحت مند ہونے کی اب امید نہیں، اور مالی اگر فدیہ دینا چاہے تو ایک صدقہ فطر کے برابر ایک دن کا فدیہ کسی مسکین کو روزے کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ اور اگر صحت مل جائے تو پھر وہ فدیہ صدقہ ہو جائے گا اور روزے پھر رکھنا پڑے گا۔ یہ صرف اسی کے لیے ہے جو عمرہ للہ، اور حج اگر استطاعت ہو، کسی میں طاقت ہو، وہ جا سکتا ہے، پیچھے اپنے بچوں کو نانے رفتہ دے سکتا ہے، اس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر بنیت حج میدان عرفات میں جانا سورج ڈھلنے کے بعد کسی بھی وقت وہاں کچھ دیر بھی مقیم ہو جائے تو حاجی ہو جائے گا۔ ایک یہی فضل ہے اس کا، احرام باندھ کر وہاں جانا مخصوص دن میں مخصوص وقت میں، اور ایک اس کا فضل ہے حاجی کا طواف زیارہ۔ وہ بات بھی ہو سکتا ہے کہ دو بنیادی فرض اور واجبات کئی ہیں اور اس کے لیے احرام باندھنا شرط ہے۔ اور عمرہ جو ہے فرمایا نا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ بھی طواف کعبہ اور صفا مروہ کی صحیح جس میں یہ فرائض ہیں، اور شرائط کیا ہیں کہ احرام باندھے نیت عمرہ سے اور حلق کروائے یا تقصیر کرائے، یعنی سال کے بعد یا مڑوائے یا چھوٹے کروائے، یہ کام۔ باقی اس کے واجبات بھی ہیں اور مستحبات بھی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ویسے حج جو ہے اسے کہتے ہیں حج اکبر، عمرہ بھی حج ہے اسے کہتے ہیں حج اصغر۔ لیکن اگر رمضان میں عمرہ کی سعادت ملے تو بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا کمن حج معی، ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب کرے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت کہ سرکار نے فرمایا یہ تو ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے جو اگلے مضامین ہیں ان میں عورتوں کے متعلق تفصیلی احکامات ہیں، ان کے طلاق کے متعلق، ایلاء کے متعلق، طلاق رجعی کیا ہے اور طلاق مغلظہ کیا ہے، اور عدتیں کیا ہیں، بیوہ کی عدت کیا ہے، مطلقہ کی عدت کیا ہے، اور حاملہ کی عدت کیا ہے، غیر مقبولہ کی عدت کیا ہے۔ کافی ساری آیات میں ان کی تفصیلات جو ہے ان آیات میں دی گئی۔ تو اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں یہ روایت چلتی تھی کہ رسول نہیں تھے نا تو بیوی سے نکاح کیا، اس کو نکاح میں رکھا، جسے ناپسند کیا، قسم اٹھا لی قریب نہیں جاؤں گا اب تیرے، نہ اسے چھوڑنا، وہ بیچاری مولد ہو کر رہے۔ شریعت نے اس کا سد بات بھی اسلام میں قرآن مجید نے کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں ایلا۔ یہ آیا نمبر 225 میں اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ اگر کوئی اب ایسا کرے تو مسلمان اور اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو 4 مہینے کی مدت ہے، اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر کے قسم کا کفارہ دے دے تو نکاح بچ گیا، ورنہ وہ عورت جو ہے وہ نکاح سے خود بخود نکل جائے گی۔ یہ الہ ہے، اور الہ کے علاوہ طلاق کا ذکر ہے اور عدت کا ذکر ہے طلاق کے بارے میں، اور بلکہ عدت کے بارے میں پہلے کہ جو طلاق یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے، یعنی یہ عدت ہے۔ جب طلاق دی جائے کسی کو تو 3 حیض تک نہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ عدت میں رہیں گی۔ اور بیوہ کی عدت کیا ہے؟ اگر خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، وہ عدت بھی ہے، سوگ بھی ہے۔ اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک، جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک اس کی عدت ہے۔ تو غیر مقبولہ ہے جس کو چھوا ہی نہیں، نکاح ہی ہوا ہے، صرف رخصتی نہیں ہوئی، اس کی عدت ہے آئی کوئی نہیں، جو ہی طلاق دی وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی بڑی اسلام کی پاکی، صفائی، ستھرائی ظاہر ہوتی ہے، نسب کو پاک کر دیا اسلام۔ آج
چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، برطانیہ میں چلے جاؤ، یہود النصارہ میں چلے جاؤ، 70-80% لوگ وہ ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں میرا باپ ہے کون. اس قدر بدکاریاں ہیں، عام ہے، ادھر سے چھوٹی عورت ادھر چلی گئی. لیکن اسلام نے یہ ستھرائی دی ہے، نسب کی پاکی دی ہے کہ اگر طلاق بھی ہو جائے تو 3 حیض تک عورت روکے رکھے گی. اگر تو حمل ظاہر ہو جائے تو بذا حمل تک وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اسی کا بچہ ہوگا. اور اگر بیوہ ہو گئی، حمل بہت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تک اس عدت کو رکھا گیا. عدت میں یہ خاص فلسفہ ہے کہ اس سے نسب بالکل خالص رہتا ہے، مسلمان کے نسب میں ملاوٹ نہیں ہوتی الحمدللہ. اور طلاق کے بارے میں حکم یہ دیا گیا کہ جو ہے، اور جو طلاق ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجوع والی. طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یعنی 1 مرتبہ کسی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے دوران رجوع کر کے اس کو دوبارہ لا سکتا ہے اپنے پاس، کہہ سکتا ہے کہ میں نے رجوع کیا. دوسری بھی طلاق دے دی اس نے تو پھر بھی اس کے پاس یہ حق موجود ہے. اور اگر تیسری دے دی تو یہ حق ختم ہو. یہ قرآن پاک کی آیت نمبر، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں اس کی تفسیر ہے کہ طلاق مرتان 2 دفعہ وہ طلاق ہے جس میں رجوع ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو پھر اس کے بعد معروف طریقے سے بلائی سے اسے روک لینا، یا پھر نیکی سے اس کو احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے، اور گنجائش نہیں ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی ہے. طلاقیں پھٹک کر کے 3 دے دیتے ہیں، جب 3 دیتے ہیں تو پھر پھرتے ہیں جی گھر اجڑ گیا جی، بچے تھے جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، وہ بیچاری کا گزارا نہیں ہے، میرا گزارا نہیں ہے، آپ نکالیے جی شکل، کوئی صورت ایسی ہے تو لکھ دیجیے کہ ہم پھر لے آئیں. اب جب قرآن کا حکم ہے، شریعت مطالعہ کا حکم ہے، تو مفتی صاحب کہاں سے لا کر دیں گے، کہاں سے لکھ دیں گے؟ ان کی منتیں سماجتیں پھر باغے بوگے ادھر ادھر دوسرے مسلکوں کے پاس جائیں گے. بعض ایسے مسلک ہیں جنہوں نے اس کے لیے بڑے ذاتی مسئلے نکالے ہوئے، اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے، لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف راجع کرنے کے لیے پھر ادھر جائیں گے اور ان سے کوئی لکھوائیں گے، ٹیڑھا میڑھا کو بیان غلط دے دلا کے اور معذلہ پھر حرام کا دروازہ کھولیں گے. تو یہ سمجھنا چاہیے پہلے نمبر پر طلاق یہ بڑی ناپسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اگرچہ جائز رکھی گئی. اس کے جائز ہونے میں بڑی حکمت ہے. اسلام سے قبل عیسائیوں میں بالکل تصور اب بھی نہیں ہے، ان میں طلاق نہیں ہوتی. وہ جیسے بھی ہوں، سوئی کی جو تلوار کی دھار پر چل رہے ہوں، لیکن وہ جدا نہیں ہو سکتے، وہ زہر دے دے کچھ بھی کر لیں. اچھا جی، یہود میں بالکل اس معاملے پہ اب بھی بڑی چھٹی ہے. وہ تو عورتوں کو بڑا وہ مطلب آزادی سے لیا، چھوڑا، پھر لے آئے، پھر ادھر چلی گئی، کسی کو پیش کر دیا، سب کچھ ہی چلتا ہے وہاں پر. تو لیکن اسلام نے بڑا اعتدال کا رستہ دیا کہ اگر کوئی حالات بہت کشیدہ ہو گئے اور دونوں پہیے نہیں چل سکتے، گاڑی نہیں چلتی، تو حق مرد کو دے دیا کہ وہ یہ الفاظ کیا کہ اس کو اس کا اور اپنا رستہ جدا کر سکتا ہے. یا عورت بھی اگر مجبوری ہے، مرد نہیں دیتا تو اس کو خلا لینے کا ایک طریقہ دیا اسلام نے کہ وہ عدالت میں جا کے ثابت کرے گی کہ میں نہیں رہ سکتی، اور عدالت کی طرف سے اس کو بلایا جائے گا اس کے شوہر کو، اور پھر عدالت قرار دے گی کہ تو اپنا حق مہر لے لے اور یہ جدا ہے، اس سے بھی وہ طلاق ہو جائے. اچھا جی، اگرچہ یہ حق دیا گیا لیکن اس کے آگے بڑی جو ہے وہ پابندیاں رکھی گئی. ان میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اگر تینوں دے لیں تو پھر بغیر شرعی تحلیل کے وہ مرد اس سے دوبارہ نہیں اس کو لا سکتا. یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، بہت بڑی پابندی ہے. عقل مند مطلب بہت ڈرے گا کہ یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا، ایسے پٹک کر کے طلاق چل دی، انہیں منگی طلاق کتنے دیتی ہیں پھر پورے. تو یہ سمجھنا چاہیے اکٹھی دینا بھی مکروہ ہے، اکٹھے ہو جائیں گے دینا مکروہ ہے. اس کی یہی صورت ہے ایک طلاق دی جائے، ممکن ہے مہینے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ شکل بن جائے، پھر مل بیٹھنے کی، دوسرے پھر اگلے طور میں دوسری دی جائے. ہو سکتا ہے 3 ماہ میں کوئی نہ کوئی شکل بن جائے، اس کو عقل آ جائے تو گھر والے اس کو سمجھا دیں، کوئی معاشرہ بیچ میں پڑ جائے تو کوئی بچنے کی صورت ہو. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق اکٹھی دینا تینوں یہ گناہ ہے، لیکن وہ تینوں ہی جاتی ہیں. اور جو یہ لکھنے والے ہیں اسٹام، ان کے پاس تو ایک ہی مضمون ہوتا ہے
یہ تو سیدھا لکھتے ہیں کہ میں اپنی فلانی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر طلاق ثلاثہ کے ذریعے پھر آگے بریکٹ میں طلاق 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 یہ بھی دے کر اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں، یعنی اتنا مؤکد کرتے ہیں کہ گنجائش کی شکل ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کے بھی تفصیلی احکام جو ہے قرآن مجید نے بیان فرمائے کہ 2 مرتبہ طلاقیں ہیں، تیسری مرتبہ یا جدائی ہے یا اس کو روک لینا ہے۔ اور یوں ہی حاملہ کی عدت کا بھی ذکر اور اس کے علاوہ رضاعت کے بھی ذکر ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلایا کریں، اس کا بھی ذکر کسی سورہ مبارکہ میں انہی آیات میں تفصیلی طور پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن سورہ یہی ہے سورۃ البقرہ، جس کے شروع میں یہ ارشاد ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور کوئی وہ بھی ہے جسے درجوں میں سب سے ہی بلند کر دیا، ورفع بعضهم درجات۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ جناب موسیٰ ہے جو کلیم اللہ ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، اور جن کو سب پر درجوں میں بلندی دے دی وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو کہ امام الانبیاء ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے میں سے، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، اور کافر لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ نیاز تم اپنے سودے سے، خرید سے، فروخت سے، کاروبار سے بڑا پیار کرتے ہو، لیکن اس دن سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن مجید اگر پڑھیں آپ تو انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، جگہ جگہ ان آیات کا ذکر ہے۔ یہ احکامات ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غرباء میں، مساکین میں، فقراء میں۔ اچھا جی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا نہ بیع ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ شفاعت، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے اور ہم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پیارے آقا کریم شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، اولیاء شفاعت کریں گے اور علماء شفاعت کریں گے۔ اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے۔ یہاں تو فرمایا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس کی تفصیل اگلی ساتھ والی آیت الکرسی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں کسی کی شفاعت کرے۔ پتہ چلا کہ شفاعت اختیار طاقت نہیں ہوگا کسی کا جب تک وہ معذور نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، تو اللہ اپنے پیاروں کو اذن دے گا، اجازت دے گا، اور ان معذور لوگوں میں سے سب سے زیادہ معذور ہمارے آقا کریم ہوں گے جو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی ایسی تسبیح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، قل تسمع، کہیے سنا جائے گا، سر توتا مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جگری یار ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے سوائے متقین کے، جو تقوی کی یاری ہے، جو دین کی محبت ہے، جو اللہ کے لیے پیار ہے، وہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ کھلا بھی نہیں، دوستی بھی نہیں، شفاعت بھی نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی تو ظالم لوگ ہیں۔ اس سے آگے جو مضمون ہے وہ 2 انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام۔ ایک تو ذکر ہے کہ نمرود نے جب آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا، بحث کی تھی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت۔ اس مردود نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا قال انا احیی و امیت، سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ اس نے کہا تھا یہ کام تو میں کرتا ہوں، 2 قیدی بلا لیے، ایک کو ریلیز کیا گیا تھا، ایک کو بری کر دیا گیا تھا، ایک وہ تھا جسے سزائے موت تھی، سزائے موت کو چھوڑ دیا، اور جو بری ہو گیا تھا اس کو قتل کر دے۔
یہ تو میں کرتا ہوں. جو زندگی کی طرف جا رہا تھا میں نے موت دے دی، اور جو موت کی طرف جا رہا تھا اسے میں نے زندگی دے دی. تو جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ نادان موت و حیات کی حقیقت کو سمجھنے والا ہے ہی نہیں. تو پھر آپ نے دوسری دلیل کی کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور کوئی جواب اس کے پاس نہ پڑا. اس نے کئی ظلم کرنے کی کوشش کی، آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ کے حکم سے آگ بھی ٹھنڈی ہوئی. آگے جناب عزیر کا ذکر، اور کہا کہ جناب عزیر علیہ السلام نے ایک گزرے بستی سے جس کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، وہ اچھی خاصی بستی ہوئی بستی تھی، لوگ آباد تھے، لیکن ایک مرتبہ جب گزرے کیا دیکھا کہ یہ تو بستی ختم ہو گئی، چھتیں گر چکی، کوئی عذاب آیا یا کوئی زلزلہ آیا یا کوئی چیز آئی، وہ تو اپنی چھتوں پر گری پڑی ہے. تو دیکھا کہ وہاں تو ان لوگوں کی ہڈیاں بھی بکھر گئی، گل گئی، سڑ گئی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک سوال کیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی موت کے بعد پھر کیسے زندہ کر دے گا، یہ تو بکھرے پڑے ہیں. جب یہ سوال آپ کے دل میں آیا اور یہ آپ نے عرض کی تو آگے چلے تو ایک سائے میں آپ آرام کے لیے لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض فرمایا، ان پر موت مسلط کی، اور پھر جب ان کو دوبارہ زندگی دی تو پوچھا کم لبثت، کتنا سوئے ہو، کتنا ٹھہرے یہاں. تو جناب عزیر نے کہا لبثت یومن اور بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. ارشاد ربانی ہوا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال یہاں رہا. 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو روح قبض کی. فانظر الی طعامک، اپنا کھانا تو دیکھ، آپ نے تو شدام ہاتھ دیا ہوا تھا، کھانا ساتھ دیا ہوا تھا، اپنا طعام دیکھ، اپنا شراب یعنی پینے کی چیز دیکھ، پانی دیکھ. لم یتسخا، ذرا بھی بو نہیں لایا، بالکل تر و تازہ ہے. 100 سال گزر گئے، کھانا تازہ. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ کیسے گلا سڑا پڑا ہے. اور اب دیکھنا کہ ہم جو ہے وہ کیسے اس پر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں اور کچھ زندگی دیتے ہیں. آپ حیران ہو گئے کہ گدھا تو بکھرا پڑا ہے، کھانا پانی بالکل تازہ ہے. آپ نے بھوک لگی تھی، کھانا کھایا اور یہ منظر دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ پھر سے اٹھا، اس کی ہڈیاں جڑی، ان پر گوشت چڑھا اور وہ زندہ ہو گیا، اور آپ اس پر سوار ہوئے. اور جو آپ کے دل میں سوال آیا تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، نبیوں کا یقین پکا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ کچھ شبہ تھا، یقین تو پختہ تھا، لیکن ایک سوال آ گیا نا دل میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے یقین کو اونچا درجہ دینے کے لیے آپ کا یہ اعجاز ظاہر کیا کہ 100 سال آپ کی روح قبض کر لی گئی. آپ گدھے پر چڑھے، اپنے شہر میں آئے، محلے کو مشکل سے پہچانا، وقت گزر چکا تھا، ڈھونڈ کر اپنا گھر دیکھا، وہاں ایک لونڈی اپنی ملی. لونڈی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے کیا؟ آپ نے اس سے پوچھا. وہ کہنے لگی عزیر کہاں، وہ تو 100 سال ہو گیا مفقود ہیں. اور زار پھوٹ کر رونے لگ پڑی کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، ان کو تو دیکھا نہیں 100 سال ہو. تو جناب عزیر نے کہا کہ پھر خوش ہو جا، میں عزیر ہوں. اس کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 100 سال ہو چکا. وہ خود ظاہرہ 100 سال ہو چکا تو بڑھیا بھی تو 100 سے اوپر کی ہوگی نا. اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں دے تاکہ میں آپ کو دیکھوں. تو آپ نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. پھر آپ نے کہا بازو سے پکڑ اٹھایا، اس کے پیر بھی ٹھیک ہو گئے. اس نے پہچانا کہ یہ تو واقعی عزیر ہے. تو آپ کا بیٹا جو اس وقت 118 سال کا تھا بالکل ضعیف تھا، اور آپ کی عمر 40 سال تھی، اور وہی 40 ہی تھی جب اٹھے تو. اور بیٹے کے پاس لے گئے، وہ ایک مجلس میں تھے، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، اور پوتا بھی تھا جس کی عمر 60 سے زیادہ تھی. تو یہ پہلی بھی ہے کہ کس زمانے میں کون تھے کہ بھی زندہ، دادا 40 سال تھا، پتر 118 سال تھا، پتر 10 سال تھا. جی ان آیات سے اس کا طلبہ جواب دیتے ہیں. تو یہ اعجاز ظاہر ہوا. اور اس سے آگے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ آپ بھی
کسی ایسے مردے کے پاس سے گزرے تھے جس کو مطلب سمندر کے پانی جانور بھی کھاتے تھے، پھر جب پانی چلا جاتا تھا خشکی کے کھاتے تھے، تو آپ کے دل میں آیا اور عرض کی ربی آرنی کیف تحیی الموتیٰ، مولا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کر دے گا۔ یہ اب سمندر میں بھی اجزا جا رہے ہیں، خشکی کی طرف بھی جا رہے ہیں، یہ زندہ ہو جائے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا مجھے یقین نہیں؟ عرض کی قال بلی، کیوں نہیں مولا پکا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی اپنے یقین کو حق الیقین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقین کے بڑے درجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، فصرهن، اپنے ساتھ ان کو ہلا، اپنے ساتھ ان کو مانوس کر، پھر ان کو ذبح کر، پھر ان کا گوشت بنا، پھر ان کا قیمہ کر کے ان کے جز پہاڑوں پر بکھیر دے۔ آپ نے 4 پرندے لیے، ایک کوا لیا، ایک مور لیا اور ایک کبوتر لیا اور ایک مرغ لیا، تو اس طرح کے پرندے 4 لیا آپ نے۔ غالباً ایک کوا تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک اور کوئی پرندہ تھا اس طرح کا، اس کا ذکر بھی یا شرح میں لکھا۔ مور، مرغ، کبوتر اور کوا کچھ دیر پالا، مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کیا، اللہ کے حکم کو تھا، اس کو کاٹا، قیمہ بنا دیا، مکس کر دیا، رکھ دیا، سارا اپنے پاس رکھے اور پھر ان کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلایا ان کو، کیا دیکھا کہ قیمہ ادھر ادھر سے جڑ رہا ہے اور پرندے مکمل ہو رہے ہیں، ان کے پر بھی جوڑ گئے ساتھ اور وہ اپنے سروں کے ساتھ مل کر آ کر دیتا ہو۔ تو یوں آپ کا وہ سوال اور آپ کا یقین کامل ہوا اور اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ چیزیں دکھائیں، جس کا ذکر ہے سورہ مبارکہ، اور پھر یہ سورہ مکمل ہوتی ہے اسی بارے میں سورۃ البقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوا۔ چند آیات ہم نے سورہ آل عمران کی بھی آج ہی پڑھی ہیں، کیونکہ آدھا سپارہ مکمل ہونے میں تھوڑی سی آیت اس کی آتی تھی۔ وہ سورہ مدنیہ ہے، سورۃ البقرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضامین جو ہے وہ نیکسٹ کل جو تلاوت ہوگی اس پر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔